بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ آپ اس بہادری سے حملہ آور ہوئے کہ قلعے کی فوج آپ کے دبدبے سے اور رعب سے پیچھے ہٹ گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ بزدلی کے باوجود اس بست پناہی کے فیض سے اس قدر با ہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی۔ شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے ساتھ باطن کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا ہی اکیلے ہی اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے کی جرت ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو نظر سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے کہ کس طرح لرزہ ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی شان ہمتی دیکھیں، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لے کر کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ گویا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی فائدہ نہ ملے گا۔ آپ اکثریت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز قلب و جمعیت ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس جاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دن کا وقت ہو یا رات کا، ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا، انسان کے دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان افکار اور حواس کی کثرت پر نیند وقت طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اکیلا شیر کتنی دلہری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا ہے۔